مجھے سننے والے تمام حاضرین جن میں بچے بڑے جوان اور بوڑھے سبھی شامل ہیں، آپ تمام لوگوں کی خدمت میں میرا سلام اور مجھے سننے کا بہت بہت شکریہ۔ یہ جو کہانیوں کا سلسلہ میں نے شروع کیا ہے، سنانے کا میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ شاید کوئی ایسی بات جو میری وجہ سے آپ لوگوں کے ذہن میں آ جائے اور میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے، اور اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے اور ہم اس دنیا سے سرخ روح ہو کر اگلی دنیا میں چلے جائیں جو ہمیشہ کی دنیا ہے۔ تو آج کی جو میری کہانی ہے اس کا موضوع ہے بیمار پرسی، اور یہ کہانی بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بیمار صحابی کے گھر گئے اور بیماری کی وجہ سے ان کی حالت بہت کمزور ہو گئی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بیمار صحابی کو دیکھا اور ان پر اپنی خاص نظر عنایت عطا فرمائی تو صحابی کو یوں محسوس ہوا جیسے ان میں از سر نو جان پڑ گئی ہو، اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس بیماری کی وجہ سے میرے مقدر جاگ گئے ہیں کہ آپ صبح کے وقت میرے پاس تشریف لائے ہیں، جس کے باعث مجھے صحت اور آرام حاصل ہو گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیمار صحابی کی طرف دیکھ کر فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ تو نے کوئی دعا کی ہے جس کی وجہ سے تجھ پر بیماری کا حملہ ہوا ہے۔ یاد کرو کہ وہ دعا کیا ہے جو تم نے کی ہے۔ صحابی نے کہا، مجھے یاد نہیں، آپ میرے باطن پر توجہ فرمائیں تو مجھ کو فوراً یاد آ جائے گا کہ میں نے کیا دعا کی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باطنی توجہ سے آپ کے قلب مبارک سے صحابی کے لیے قلب مبارک تک نور پہنچا، جس سے صحابی کو بھولی ہوئی دعا یاد آ گئی اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یاد آ گیا ہے کہ میں نے کیا دعا کی تھی۔ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشانی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ جب مجھے یہ علم ہوا کہ آخرت کا عذاب انتہائی سخت ہے تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، مجھے بجائے آخرت کی دنیا میں عذاب میں مبتلا کر دے تاکہ مجھے آخرت میں عذاب نہ جھیلنا پڑے۔ چنانچہ مجھ میں اس قسم کی بیماری پیدا ہوگی کہ میری جان تکلیف کی وجہ سے بے آرام ہوگی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا بچوں؟ آپ ذرا غور سے سنیے کہ اس کے بعد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، آئندہ ایسی دعا کبھی نہ کرنا۔ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس بات سے توبہ کرتا ہوں اور آئندہ کبھی بھی عذاب بھگتنے کی دعا نہ کروں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرے تو اس طرح کیا کر کہ اے اللہ، ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہمیں ہمارے دنیا کے گھر میں بھلائی عطا فرما، ہمیں ہمارے آخرت کے گھر میں بھلائی عطا فرما۔ اس حقائق سے یہ نتیجہ عکس ہوتا ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی رحمت کا طلبگار رہنا چاہیے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی طلب کرنی چاہیے۔ تو بچوں، ہمیں ہمیشہ اپنے لیے اپنی دنیا میں بھی بھلائی چاہیے اور آخرت میں بھی بھلائی چاہیے۔ تو ہمیں ہمیشہ جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا کریں تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ آرام اور سکون عطا فرمائے۔ تو اس لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہمیشہ اپنے لیے بھلائی کی دعا کریں۔